بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج ہم نماز تراویح کے بارے میں پڑھیں گے۔ تراویح یہ تراویح کی نماز 5 تراویحات پر مشتمل ہے، اور تراویحات جمع ہے تراویحہ کا۔ ہر تراویحہ 4 رکعت کا ہوتا ہے، جو 2 سلاموں کے ساتھ کیا جاتا ہے، یعنی 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیرنا، پھر 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیرنا۔ اسی طرح 5 تراویحات جماعت کے ساتھ ہو گئے، اور 5 سے زیادہ یہ ہمارے علماء کے نزدیک 5 سے زیادہ یہ مکروہ ہے، یعنی 5 تراویحات سے زائد پڑھنا مکروہ ہے۔ نماز تراویح کا وقت یہ نماز عشاء کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک، وتر سے پہلے ہو یا وتر کے بعد ہو، یعنی وتر کے بعد بھی تراویح پڑھی جا سکتی ہیں، وتر سے پہلے بھی۔ لہٰذا اگر کسی نے نماز پڑھی عشاء کی بغیر طہارت کے، یعنی وضو نہیں تھا، نماز پڑھ لی، اور تراویح کی نماز وضو کے ساتھ ادا کی، اور اسی طرح وتر کی بھی، تو پھر عشاء کی نماز کا اعادہ کرتے ہوئے، چونکہ وہ بغیر وضو کے پڑھی ہے، تراویح کی نماز کا بھی اعادہ کرے گا، اور وتر کی نماز کا اعادہ نہیں کرے گا، کیونکہ وتر کی نماز تو تراویح کے تابع ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک، اور تراویح کی نماز عشاء کی نماز کے تابع ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، اور وتر کی نماز وہ عشاء کی نماز کے تابع نہیں ہے۔ اور وقت کے اندر عشاء کو پہلے پڑھا جاتا ہے، وتر کو بعد میں پڑھا جاتا ہے، تو یہ تقدیم، یعنی عشاء کی تقدیم وتر پر، یہ ترتیب کی وجہ سے ہے، اور ترتیب جو ہے وہ نسیان کے عذر کی وجہ سے ساقط ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی نے بھول کر عشاء کی نماز سے پہلے وتر کی نماز پڑھ لی تو اس کی نماز صحیح ہے، بخلاف تراویح کے، کیونکہ تراویح کی نماز کا وقت عشاء کی نماز کے بعد ہے۔ لہٰذا اگر عشاء کی نماز سے پہلے تراویح کی نماز تراویح پڑھ لی تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ البتہ صاحبین کے نزدیک وتر کی نماز وہ عشاء کے تابع ہے، اور اس کا وقت عشاء کی ادائیگی کے بعد ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی نے یعنی مذکورہ بالا صورت میں وتر کا بھی اعادہ ان کے نزدیک واجب ہوگا۔ کسی نے عشاء سے پہلے وتر کی نماز پڑھ لی، اگرچہ بھول کر ہو، تو صاحبین کے نزدیک تراویح کی طرح اس کو دوبارہ لوٹائے گا۔ تراویحتین یعنی 2 تراویحوں کے درمیان بیٹھنا، اس کا حکم کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ تراویحتین یعنی 2 تراویحوں کے درمیان، یعنی 4 رکعت پڑھ کر بیٹھنا، یہ مستحب ہے، اور اسی طرح 5ویں تراویح، یعنی جب تراویح کی نماز پوری ہو جائے اور وتر ابھی نہیں پڑھے ہو، تو تراویح کو تام کرنے کے بعد وتر سے پہلے وہاں بھی یہ جو بیٹھنا جلوس یہ مستحب ہے۔ اور کتنی دیر جو ہے وہ جلوس مستحب ہے؟
تو اس کی مقدار یعنی جتنی دیر میں 4 رکعت نماز ادا کی ہے اتنی دیر بیٹھنا مستحب ہے، اسی طرح ہدایہ میں مذکور ہے۔ ہاں، اگر امام جانتا ہو کہ 5ویں تربیحہ کے بعد اور وطر 5ویں تربیحہ میں یعنی تراویح پوری کر کے نماز تراویح پوری کر کے وطر سے پہلے یہ بیٹھنا یہ لوگوں پر گراں گزرتا ہے تو پھر نہ بیٹھے۔ پھر دو تربیحوں کے درمیان جلوس اور بیٹھنے میں تراویح پڑھنے والوں کو اختیار ہے، چاہے تو تسبیح پڑھ لے چاہے تو خاموش بیٹھے رہے۔ مکہ والے 7 طواف کرتے تھے اور 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اور مدینے والے وہ 4 رکعت نماز الگ الگ ادا کرتے تھے۔ تراویح کی نماز کو مؤخر کرنا تہائی رات تک یا نصف رات تک یہ مستحب ہے، اور نصف رات کے بعد آدھی رات کے بعد اس کی ادائیگی اس کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ آدھی رات کے بعد بھی یہ نماز تراویح پڑھنا مکروہ نہیں ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرہ میں 3 رات جو ہیں صحابہ کو یہ نماز پڑھائی ہے۔ تراویح کی نماز مردوں اور عورتوں دونوں کے حق میں سنت ہے، اور جہاں تک جماعت کا حکم ہے جماعت کے ساتھ پڑھنا تو یہ سنت علی الکفایہ ہے۔ لہٰذا اگر کسی نے تراویح جو ہے بغیر جماعت کے تراویح کی نماز ادا کی تو تراویح اس کی ہو گئی، اور اگر ایک مسجد والوں نے سب کے سب نے جماعت کو چھوڑ دیا تراویح کی جماعت کو تو انہوں نے برا کیا اور وہ گناہگار ہو گئے، اور اگر مسجد میں تو تراویح کی جماعت ہو رہی ہے لیکن اہل محلہ والوں میں سے کسی شخص نے جماعت کی تراویح کو چھوڑ کے گھر میں اکیلے تراویح ادا کی تو اس نے فضیلت کو چھوڑ دیا اور گناہگار نہیں ہے اور سنت کو ترک کرنے والا نہیں ہے۔ البتہ اگر یہ شخص ایسا ہو کہ لوگ اس کی اقتداء کرتے ہوں، اس کو مقتدا اور امام سمجھتے ہو، اور اس کی حاضری سے جماعت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہو، لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہو، اور اس کی غیر موجودگی لوگوں پر گراں گزرتی ہو تو مناسب اس کے لیے یہ ہے تو اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ تراویح کی جماعت کو چھوڑ دے، بلکہ اس کو تراویح جماعت ہی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔